12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي غوث اعظم بمنی بیسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام احباب ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا فضل اسی کا احسان کہ ایک مرتبہ اس نے پھر ہمیں قرآن کی محبت میں یہاں جمع فرمایا اور قرآن پاک سننے اور سنانے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن پاک کا آغاز 27 پارہ سورۃ الحدید سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ سورہ حدید یہ مدنی صورت ہے، اس میں 4 رکوع ہیں اور 29 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بولتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، یعنی تمام مخلوقات، جن انس چرند پرند، جو بھی مخلوق اس دنیا میں ہے اور آسمانوں میں ہے، فرشتے اور دیگر جو بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔
لہو ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہ جو چاہے کرتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہی اول ہے۔ اول یعنی قدیم ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، کوئی شے موجود نہ تھی۔ والآخر، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی آخر ذات ہے، یعنی جب سب فنا ہو جائیں گے تب بھی جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالی ہی ظاہر ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی باطن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو کائنات کے اس جو طریقہ کار سے کائنات چل رہی ہے، پہچاننے کا طریقہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی صانع موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا موجود ہے، اور وہ پھر کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور باطن، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی معرفت تو ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ادراک، احاطہ کرنا، یعنی مکمل طور پر رب ذوالجلال کی ذات کو جاننا، یہ جو باطن ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی معرفت تو بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کا احاطہ ممکن نہیں، یعنی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو جاننا یہ ممکن نہیں۔ اس طور پر رب ذوالجلال باطن بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے، جو اول بھی ہو، جو آخر وہ ہو، جو ہر ظاہری بات کو بھی جاننے والا ہو، جو ہر باطنی بات کو بھی جاننے والا ہو، تو وہ ہر شے پر ضرور علم رکھنے والا ہوگا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ تبارک و تعالی کی وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکالتے ہو۔ زمین کے اندر جو چیزیں مخفی ہیں، یعنی خزانہ ہے، اور جو بھی اشیاء ہیں وہ رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ اور جو تم اس زمین سے نکالتے ہو، نباتات ہو گئے، پھل ہو گئے، سبزیاں ہو گئیں، اور دیگر جو بھی اشیاء جو زمین سے نکالی جاتی ہیں جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو اللہ تبارک و تعالی اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جاننے والا ہے۔ بارش، عذاب اور دیگر جو بھی چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں رب ذوالجلال کے، وہ بھی علم میں ہے۔ وما يعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، یعنی وہ دعائیں ہیں، وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے لکھتے ہیں اور وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو۔ دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں پہ بندہ جا کے چھپ جائے اور وہاں رب اس کا مشاہدہ نہ کر سکتا ہو۔ رب علم و قدرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہے سے مراد اللہ تبارک و تعالی علم و قدرت، علم کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں تو یہ خرابی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جسم ثابت کرنا، جسم ماننا، یہ کفر ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی علم اور قدرت کے بسبب اس کے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اسی کی طرف لوٹیں گے۔ جو تم کام کرتے ہو، جو تم چیزیں کرتے ہو، جو تم اعمال کرتے ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو رب ذوالجلال اس کی جزا تمہیں اپنے فضل سے اچھی عطا فرمائے گا، اور اگر تم برے اعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے اعمال پر تمہیں اپنے قہر کے سبب سزا عطا فرمائے گا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے۔ کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، کبھی دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو دلوں میں چھپی باتیں ہیں اس کا بھی رب ذوالجلال جاننے والا ہے۔ تو جب رب ذوالجلال اتنی نعمتوں اور اتنی صفات سے متصف ہے، جس کی یہ تمام صفات ہیں، اور اس نے ایسی ایسی نعمتیں تم پر انعام فرمائی، تو تمہیں کیا کرنا ہے اے لوگو؟ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور تم اللہ کی راہ میں وہ کچھ خرچ کرو جس میں تمہارے اوروں کو جانشین بنایا، یعنی وہ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمایا، جس کا حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، مگر دنیاوی مجازن مالک تمہیں بنایا، تو تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لہم اجر کبیر، اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہارے لیے کیا ہے، کیا وجہ ہے، کس سبب سے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے تو نبی اپنی امتوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اس پر ایمان لائیں۔ والرسول یدعوکم، رسول تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تم سے پہلے ہی عہد لے چکے ہیں، یعنی جب عالم ارواح میں تمام روحیں جمع تھیں اس وقت سب نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ جو تم نے وعدہ کر چکے ہو رسول اسی کو تمہیں یاد دلانے آئے ہیں کہ تم اس کو سنو اور اس پر ایمان لاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہوگے
تم اپنی گردنوں کو جھکانے والے ہوگے تبھی تم ایمان لاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ذات ہے جس نے نازل کیا اپنے بندوں پر روشن نشانیوں کو، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید کو اور دیگر کتب کو جو روشن ہے، واضح ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیریوں سے نور کی طرف لے کے جائے، یعنی کفر سے اسلام کی طرف لے کے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب ضرور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، یعنی اللہ ہی سب کا وارث ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے کوئی شخص برابر نہیں ہو سکتا اس کے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا۔ جب فتح مکہ ہوئی اس سے پہلے مسلمان تھے، وہ تھوڑا کمزوری کے حالت میں تھے، کمزوری کے حالت میں اس طرح کہ ان کی تعداد کم تھی، اور جب دین کی اشاعت کرتے، دین کا پیغام دیتے تو زیادہ کھل کر نہ دیتے تھے، خصوصاً جو مکی دور تھا۔ مکی دور میں تو مسلمانوں پر جو بھی اسلام لاتا اس پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے، قریش کی طرف سے، یہود اور نصارہ کی طرف سے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے، جہاد کا حکم نازل ہوا، اسلام کو تقویت ملی، لیکن فتح مکہ کے بعد جو اسلام کو تقویت ملی، اس وقت کی تقویت کا عالم کچھ اور تھا کہ لوگ قافلوں کی صورت میں چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، تو ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک شان نزول اس آیہ مبارکہ کا یہ بھی ہے کہ یہ آیت جناب صدیق اکبر، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ ہی وہ شخص تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور وہی شخص تھے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی خاطر، دین کو بلند کرنے کے خاطر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ وہ تھی جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دیں کہ ویسی قربانیاں کسی اور نے نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمام لوگوں کے حق ادا کر دیے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق قیامت کے دن رب ہی عطا فرمائے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالی نے اچھائی کا وعدہ فرمایا، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرض کا محتاج نہیں، قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اپنی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جو مناسب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا گویا کہ
قرض حسنہ ہے، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دگنا کر دے گا. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جتنا خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے دگنا اسے عطا فرمائے گا. اب وہ کیسے عطا فرمائے گا؟ یہ رب ذوالجلال کی حکمتیں ہیں کہ رب کبھی کسی کو فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی کسی اور صورت میں، کسی شے کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے. یہ رب ذوالجلال کی حکمتوں پر ہے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اسی کے لیے بڑا اجر ہے، عزت والا ثواب ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن ایمان والے اور ایمان والیاں دیکھیں گی اپنے آگے نور کو اور اپنے داہنے جانب. جب قیامت کا دن ہوگا، پل صراط پر گزرنے کا وقت ہوگا، تو اس وقت مومن اور مومنات کے پاس کے آگے اور داہنے ایک نور چل رہا ہوگا، اور وہ نور جنت کی طرف جا رہا ہوگا، جس کے پیچھے پیچھے مسلمان مرد اور عورتیں چل رہی ہوں گی. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ خوشخبری دے گا تمہیں اس دن باغات کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ تم رہو گے اس میں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تم نے اس کے احکامات پر جب تم نے عمل کیا تو اس کا انعام یہ ہوگا کہ ایک نور تمہارے سامنے قیامت کے دن بھی چل رہا ہوگا، جس کی تم پیروی کرتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے جو ایمان لائے، انظرونا نقتبس من نورکم، تم ہماری طرف دیکھو. ایمان والوں کو کہیں گے منافق کہ تم ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں. نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے کچھ لے لیں تاکہ ہمیں اسی سے کچھ فائدہ ہو جائے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان منافقین سے کہا جائے گا تم پیچھے ہو، پیچھے لوٹو. فالتمسوا نورا، اور نور کو تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈو. فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس دیوار میں دروازہ ہوگا. یعنی جب منافقین اور منافق عورتیں مسلمانوں کو یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ ہماری طرف دیکھ لو تاکہ ہم اس نور سے فیضیاب ہو جائیں، کچھ نور سے ہم بھی حصہ لے لیں، تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ تم لوٹ جاؤ اور نور کو تلاش کرو. تو جب وہ تلاش کرنے کے لیے لوٹیں گے، اسی دوران مسلمانوں اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر دروازہ ہوگا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دیوار سے مراد اعراف ہے. باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے اور اس کے باہر عذاب ہے. یعنی دیوار کے اندر جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، مومنات مرد اور عورتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہیں، اور جو اس دیوار کے باہر ہیں، منافقین ہے، کفار ہے، یہود ہے، نصارہ ہیں، جو ایمان نہ لائے، ان کے لیے عذاب ہے. ینادونہم الم نکن معکم، منافقین یہ ندا دیں گے مسلمانوں کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ منافقین کا تو یہی کام تھا نا کہ ایک بات دوسرے تک پہنچانا. مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر نفاق اپنے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے،
اور جو مسلمانوں کے درمیان گفتگو کلام ہوتا وہ یہود و نصارہ کو کہہ دیتے قولوا بلا، تو مسلمان بولیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّ، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے اپنی جانوں کو فتنوں میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور مسلمانوں کی برائی تک تھے، تم مسلمانوں کی برائی دیکھتے تھے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرتے تھے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّ، اور جھوٹی تما نے تمہیں فریب میں ڈالا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تم اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے تمہیں مغرور کیا۔ یعنی شیطان نے تمہیں یہ کہا کہ ابھی گناہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، بعد میں ایمان لے آنا، لیکن اس نے انہیں دھوکے میں رکھا، گمراہی میں رکھا، اور وہ اپنے موت کے وقت تک ایمان نہ لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ تم پیسے دے کر اپنی جانوں کو چھڑوا لو، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے کچھ کھلے گا، یعنی کافروں سے کچھ نہ بن پائے گا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکیں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم میں، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا رفیق ہے، یعنی تمہارا ساتھی ہے، ہمیشگی کا ساتھی ہے کہ تم اب ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہو گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، کتنا ہی برا انجام ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ جب سارے معاملات کو مشاہدہ کر رہے ہو، اس کے باوجود پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کی خشیت سے تمہارے دل جھک جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو حق اس نے اتارا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، تو تم اے مسلمانوں ان جیسے نہ ہو جانا، اوتوا الکتاب من قبل، جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، فطال علیہم الامد فقست قلوبکم، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی جب انہیں کتاب عطا کی، ان کی عمریں بھی لمبی تھی، انہیں ڈھیل دی گئی، جب وہ کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، اس پر طعن کرتے تھے، اس پر طرح طرح کے سوال بناتے تھے ایمان نہ لانے کے لیے، تو ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم تو جب ایمان نہیں لا رہے، اس کے باوجود بھی ہم پر دراز ہو رہا ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا جا رہا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کی رسی کو دراز فرماتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ فرماتا ہے تو وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، وہ پکڑ بھی بڑی شدید ہوتی ہے، جس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی وہ زمین جو بنجر ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بارش کے ذریعے اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے نشانیاں بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہ بنجر زمین جو پہلے آباد تھی، پھر بنجر ہوئی، پھر رب ذوالجلال نے اس نے دوبارہ سرسبز و شاداب فرمایا۔ جو اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے تو وہ
بندے کو بھی حشر میں دوبارہ اٹھانے کے قدرت رکھتا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا، یعنی قرض حسنہ دیا، اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ کیا اور اپنے لیے فلاح و بہبود کا سامان کیا، یضاعف لہم ولہم اجر کبیر، ان کے لیے دگنا ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو یہی لوگ کامل سچے ہیں، یعنی سچائی کا دار و مدار اسی شخص کا ہوگا، سچا اسی کو مانا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول پر کامل طور پر ایمان لے آئے۔ والشہداء عند ربہم، اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے اور ان کے لیے نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، سچوں میں سے ہوئے اور سچوں کا ساتھ بھی دیا، تو ان کے لیے ثواب بھی ہے، ان کے لیے نور بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں داخل جنت فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، تم جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور دنیا کی زندگی میں آرائشیں ہیں اور تفاخر فخر کرنا ہے آپس میں تمہارے درمیان، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، اور اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ تم اس میں زیب و زینت کرتے ہو، آرائش کرتے ہو، اپنے آپ کو بناتے ہو، سنگھارتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تم آرائش و زیبائش کرتے ہو اپنی، پھر اس پر آپس میں تفاخر فخر کرتے ہو۔ فخر کس چیز پر ہوتا ہے؟ دو چیزوں پر، یا تو مال پر فخر ہوتا ہے، یا اولاد پر، خاندان پر فخر ہوتا ہے۔ مال کی کثرت ہوتی ہے تو دوسروں کو کہتے ہیں دیکھ بھائی میرے پاس یہ مال ہے، اس پر فخر ہوتا ہے۔ اور اولاد جب اچھی ہو تو اس پر فخر ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو کھیل کود ہے، اور اس میں جو اصل شے ہے جو انسان کو مرغوب کرتی ہے، راغب کرتی ہیں، وہ یہی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، یہ دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار، کہ اس پر مینا کی طرح جس کا سبزہ اگایا، نباتہ کسانوں کو بھایا، یعنی زمین تھی اس پر بیج ڈالے گئے، سبزہ اگایا، اور وہ کسان کو بھاتا ہے کہ ہاں یہ میرا سبزہ اگے گا تو پھر مجھے نفع ملے گا، میرا فائدہ ہوگا۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ سوکھ جائے گا،
اور زرد ہو جائے گا، یعنی سرسبزی اور شادابی جو زمین کی تھی ایک وقت آئے گا وہ سوکھ جائے گی اور اس کی سرسبزی ختم ہو جائے گی، زرد ہو جائے گا۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ رون دیا جائے گا، یعنی پامال ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے دنیا کی زندگی پر فخر کرنے کی، کہ اگر تم نے ان چیزوں پر فخر کر بھی لیا تو یہ تو کیا ہے، یہ تو ایک دن سوکھا ہو جائیں گے اور زرد پڑ جائیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ جو چیزیں باقی رہیں گی وہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ۔ وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ تعالی کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا چاہو۔ وما الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا مال۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ چیزیں عطا بھی فرما دے جو دنیا کی زندگی میں آرائشوں کی ہیں، تو کہیں تمہیں یہ چیزیں اللہ کی راہ سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ کی راہ سے غافل کر دیا تو وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور اگر تم نے اس سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو، تو یہی تمہارے لیے دنیاوی نعمتیں بھی رحمت بنیں گی، اور آخرت کی دائمی زندگی تمہیں میسر ہوگی جس میں تم ہمیشہ سکون اور اطمینان سے رہیں گے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، تم بڑھو، سبقت کرو اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف جو تمہارا رب ہے، وجنات، اور ایسے باغات کی طرف، جنت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کا عرض مثل آسمانوں اور زمین کے ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو ملا لیا جائے تو سمجھانے کے لیے تمہارے لیے وہ جنت کا صرف عرض اتنا ہے۔ مثال اس لیے بیان کی کہ آسمانوں اور زمین یہ سب سے بڑی کائنات میں شے ہیں جن کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اس کے عرض کی مثال دی کہ اس کی اگر چوڑائی آسمانوں اور زمین کی جتنی ہے تو جنت کی صرف چوڑائی اس کے مثل ہے، ایسی نہیں ہے، اس کے مثل ہے۔ تمہارے ذہنوں کی، ہمارے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہ مثال بیان فرمائی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کر رکھا ہے ان باغات کو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور سب رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں اور تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے سے پہلے سارے معاملات رب ذوالجلال نے لوح محفوظ میں لکھ دیے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزیں لکھ دیں اس لیے کہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جائے، ولا تفرحوا، اور تم خوش نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا، بما آتاکم، جو تمہارے پاس آئے، یعنی جو چیز تم سے چلی بھی گئی رب ذوالجلال کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی تھی اسی کی طرف لوٹ گئی، اور جو اس نے عطا کیا تمہیں اس پر
اتنی خوشی نہ مناؤ کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، شکر ضرور بجا رہو، شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مزید شکر کی برکت سے تمہیں دگنا عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا بڑائی مارنے والے کو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہتے ہیں، یعنی خود بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اوروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ اور اگر بخل کرنے سے مراد ایمان نہ لانا ہے تو لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو جو منہ پھیرے تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، خوبیوں سے سراہا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے ایمان کی، تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لاؤ، یہ سارے فائدے تمہارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچنا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا۔ والمیزان، اور عدل کے ترازو اتارے۔ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب میں تمام احکامات کو نازل فرمایا، پھر تمہارے لیے ایک میزان مقرر فرمایا تاکہ تم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا۔ لوہا اتارا یہاں پر مراد ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور لوگوں کے لیے معادن سے نکالا، یعنی لوگ اسے زمین سے نکالیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر صنعت کا علم دیا، جو آج کل ہماری فیکٹریاں چل رہی ہیں لوہوں کی، اور اس سے بے شمار چیزیں بن رہی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 برکت والی چیزیں آسمان سے تم پر نازل فرمائیں۔ وہ 4 برکت والی چیزیں کیا ہیں؟ لوہا، آگ، پانی اور نمک، یہ چاروں چیزیں برکت والی ہیں، سب کے الگ الگ فائدے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت آنچ ہے، یعنی نقصان پہنچانے کی بڑی قوت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی بہت ہیں کہ لوگ اس سے بے شمار فائدے حاصل کر کے اپنی معاش بھی مقرر کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے یہ ساری چیزیں کی تاکہ تم جان لو کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی دیکھے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کے رسول کی بالغیب، پیٹھ پیچھے بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، قوت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نعمتیں مسلمانوں کو دیں اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون سے مسلمان جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، وہ مسلمان بن دیکھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور تحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ان کی اولاد میں نبوت اور والکتاب، کتاب رکھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان میں سے کوئی وہ ہیں جو راہ پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ فاسق ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان کی ذریت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے کتاب رکھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو انہی کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ نوح علیہ السلام سے، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان سے دنیا کی تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے کتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء علیہم السلام کتابیں لے کر، اللہ تبارک و تعالی کی وحی لے کر صحیفوں کے ساتھ اترے، تو ہدایت پر تھے تو وہ کم لوگ تھے جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا، اور اکثر ان میں سے فاسق تھے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ یعنی انہی کی راہ پر سیدنا ابراہیم، سیدنا نوح اور ان کی ذریت جو تھی جن کو کتاب عطا کی گئی، انہی کے نقش قدم پر ہم نے اور رسولوں کو بھیجا۔ اسی طرح ہم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی بھیجا اور ان کو انجیل بھی عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جو ان کے پیروکار تھے ان کے دلوں میں نرمی تھی اور رحمت رکھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو نبوت کا سلسلہ سیدنا نوح سے جاری فرمایا، انہی کی ذریت میں وہ سلسلہ چلتا رہا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انہی کی اولادوں میں سے آئے، اور بعض نے عمل کیا، بعض نے ان کتابوں پر عمل نہ کیا، اللہ تبارک و تعالی ایمان نہ لائے۔ اور جو انبیاء تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں نرمی رکھی، یعنی وہ نرم مزاج لوگ تھے۔ وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے رہبانیت کو۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ بندہ جائے اور گوشہ نشینی اختیار کر لے، اپنے اوپر موٹے کپڑے پہن لے، اور کھانا وغیرہ کو بالکل ترک کرتے جنگلوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ رہبانیت اسے کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے اوپر اسلام پر عمل کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے رہبانیت کو اختیار کیا۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے اپنی طرف سے ان پر یہ چیز لازم نہیں کی تھی۔ یہ جو بدعت کی، یہ جو نئی چیز کی رہبانیت جو عیسائیوں نے کی، یہودیوں نے کی، الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ چاہنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے کی۔ فما رعوها حق رعایتها، تو یہ چیز تو اچھی تھی، اپنا ہی اچھی کہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہو جاؤ، لیکن اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان کے ایمان والوں جو ان میں سے ایمان لائے، منہم اجرہم، تو ہم نے انہیں ثواب عطا کیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے کثیر تھے جنہوں نے فسق کیا۔ یعنی جو رہبانیت میں بڑے اور دیگر وہ لوگ جو ایمان میں بڑے، انبیاء کا ساتھ دیا، تو ان کے لیے تو بڑا اجر ہے، لیکن جنہوں نے اسی کی آڑ میں کفر اور فسق کیا تو وہ لوگ زیادہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آخرت میں سخت عذاب عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تم ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یؤتکم کفلین، تاکہ تمہیں من رحمتہ، اپنی رحمت سے 2 حصے عطا فرمائے۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے نور کر دے جس میں تم چلو اور وہ تمہیں بخش دے۔ اور اللہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمان جو جب ربیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و تبلیغ کی اشاعت کا سلسلہ شروع فرمایا تو وہ لوگ جو پہلے یہودی تھے، نصرانی تھے، حضرت عیسیٰ کی پیروی کرتے تھے، وہ لوگ جب ایمان لائے تو ان کے لیے دو رحمتیں ہیں۔ ایک گزشتہ جو ایمان پر باقی رہے وہ نعمت، اور جو ایمان لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ایک وہ نعمت، وہ رحمت جو رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، یہی اسی کی طرف اشارہ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دو رحمتوں کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک حصہ وہ جو تم پہلے انبیاء سابقین پر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ایک حصہ وہ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، یہ اس لیے کہ اہل کتاب جو ایمان نہ لائے وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے سب کچھ قابو کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، اسی کے اوپر سارے فضل ہیں، وہ جس کو چاہے جس چیز پر چاہے قابو دے سکتا ہے۔ اصل میں یہودیوں نے، اہل کتاب نے یہ گمان کیا کہ اگر ایمان ہم نہیں بھی لائے تو ہمیں ایک حصہ تو ملا نا، کہ ہم جو پہلے نبی پر جو ایمان لائے ہوئے تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اپنے طور پر کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، کسی شے پر قابو نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالی قابو رکھتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، وہ جس سے چاہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی تم جو ایمان پہلے، جو تم انبیاء سابقین پر جو تمہارا ایمان تھا، جو تم کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ روح اللہ کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے تمہیں کوئی رحمت سے حصہ نہیں ملنا اگر تم ایمان نہ لائے۔ اگر تم ایمان لاتے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دو حصے ملتے، لیکن تم ایمان نہ لائے تو تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ 28ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی تحقیق سنتا ہے وہ جو اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اس کی شکایت کرتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اوس بن ثواب کی بیوی تھیں۔ کسی سبب سے اوس نے انہیں یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پشت کی مثل ہے، اور یہ کہنے کے بعد اوس کو ندامت ہوئی، یعنی جب یہ کہا کہ تو میری ماں کی مثل ہے، زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور یہ معاملہ عرض کیا، بولا کہ مجھے یہ اوس بہت پیارے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے مجھے اس طرح کہہ دیا، اور پھر میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں جو ہے
جن کی کفالت کر سکوں، جو اولاد ہے میری، اور اگر میں ان کے سپرد کرتی ہوں تو یہ میری اولاد برباد ہو جائے گی، پڑھ نہیں پائے گی، یعنی اچھی طریقے سے نشو نما نہیں پا سکے گی، گروتھ نہیں ہوگی۔ تو حکم کوئی نازل نہ ہوا تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ، تو اس حکم کے لیے کوئی وحی نازل فرما۔ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں، تشتکی اللہ، شکایت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی، تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے فرمایا اس عورت سے، خالہ بنت ثعلبہ سے، کہ آپ خاموش ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ہیں۔ جب چہرے مبارکہ پر آثار دیکھے تو وہ خاموش ہوئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو بلاؤ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ وہ آیتیں کیا تھیں؟ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گفتگو کو سن رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور اس عورت کی، یعنی خالہ بنت ثعلبہ کی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ اور وہ آیتیں کیا تھیں؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، کہ جو تم اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہو، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور بے شک جو یہ کہتے ہیں تو یہ انکار کرتے ہیں، بری بات کہتے ہیں، وزورا، اور جھوٹ کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ زہار زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق تصور کیا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زہار طلاق نہیں ہے۔ زہار کیا ہے؟ زہار یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، یا ماں کی طرف نسبت کر دے، یا نسبی محرمات کی طرف نسبت کرتے، یا کسی رضاعی کی طرف نسبت کرتے۔ یعنی رضاعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے کسی کا دودھ پیا ہو وہ اس کی ماں نہ ہو، تو رضاعی اسے کہتے ہیں۔ اس کی طرف اگر یہ نسبت کر دے کہ تو میری ماں کی مثل ہے، حرام، یا کسی مخصوص عضو کی طرف نسبت کر کے یہ بول دے کہ جس طرح فلاں کا یہ چیز مجھ پر حرام ہے تو تجھ پر بھی حرام ہے، تو یہ کہلاتا ہے زہار۔ زمانہ جاہلیت میں تو اسے طلاق تصور کیا جاتا تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زہار طلاق نہیں ہے۔ پھر جب کوئی یہ معاملہ کر دے، زہار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کفارہ رکھا، اس سے چھٹکارے کا طریقہ رکھا۔ وہ آگے ارشاد ہوا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر وہ تھے، یعنی دوبارہ اس سے پلٹنا چاہیں، قالوا فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، تو زہار کا کفارہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زہار کر بیٹھے تو وہ ایک غلام آزاد کرے، من قبل ان یتماسا، اپنی بیوی سے قربت کرنے سے پہلے، یعنی جب تک غلام آزاد نہ ہو قربت نہیں کر سکتا۔ ذالکم توعدون بہ،
یہ اس لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو جو تم میں سے کوئی غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، لگاتار روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے بغیر۔ یعنی اگر وہ غلام آزاد کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر ایک دن بھی ترک ہوتا ہے تو گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی۔ اور یہ بھی اگر کسی سے زہار ہو جائے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جب روزے رکھ رہے ہوں تو 5 جو ایام ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے وہ ان کے درمیان نہ آئے، کیونکہ ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر وہ آئیں گے تو اس کی ساری گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی۔ من قبل ان یتماسا، اور جب روزے رکھ رہے ہوں گے تو اس دوران بھی قربت نہیں کر سکتے، اور اگر قربت کر لی تو گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی، کفارہ ادا نہیں ہوگا جب تک 2 مہینے کے مسلسل روزے نہ رکھے جائیں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، تو جو تم میں سے پے در پہ 2 مہینے روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ دین کتنی آسانیاں دے رہا ہے۔ غلطی تم کرو، اپنی عورتوں کو حرام تم خود اپنے آپ پر کرو، لیکن دین کیسے آسانی دے رہا ہے۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو روزے رکھ لو، روزے رکھنے کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو، آسانی ہی آسانی ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو کفارہ زہار ہے اس میں غلام آزاد کرنے سے پہلے قربت نہیں کرنی اور 60 روزے رکھنے کے درمیان اور اس سے پہلے قربت نہیں کرنی، لیکن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں یہ قید رب ذوالجلال نے ارشاد نہیں فرمائی کہ اگر مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لگاتار 60 دن تک ایک مسکین کو اگر کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس دوران اگر قربت کر لی تو یہ 60 مسکینوں کی تعداد مکمل ہو جائے گی، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر 20 دن کھانا کھلا دیا تھا پھر قربت کر لی تو 20 دنوں کا واپس کھلائے، 60 دنوں تک کھانا کھلائے، اور اگر قربت کر لی تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ پچھلوں کو اگلوں کو ذلیل کیا گیا۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے روشن نشانیاں انہیں عطا فرمائی۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا خواری والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن، فینبئکم بما عملوا، تو پھر انہیں خبر دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ انہیں شمار کرے گا، ونسوہ، اور لوگ اسے بھول گئے ہوں گے۔ یعنی جو کرتوت، جو اعمال بد انہوں نے کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں یاد دلائے گا، وہ ان اعمال کو بھول چکے ہوں گے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پر گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اے سننے والے تو جان لے، کیا آپ نے نہ دیکھا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم،
جہاں کہیں 3 شخص سرگوشی کر رہے ہوں تو وہ 3 شخص نہیں ہوتے، چوتھا ان میں رب ذوالجلال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا خَامِسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور کہیں 5 سرگوشی کر رہے ہوں تو چھٹا ان میں رب ذوالجلال کی ذات ہوتی ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، چاہے اس میں سے تعداد کم ہو، 3 یا 5 میں سے یا زیادہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور علم کے سبب ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں تم ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ تم جتنی سرگوشیاں کر لو، چاہے جتنا بھی یہ کر لو، مسلمانوں کے خلاف تم واویلا مچانے کی، ان کے خلاف جنگ کی، کوئی بھی سازشیں کر لو، سرگوشیاں کر لو، کسی معاملے میں بھی کر لو، برائی میں کر لو سرگوشیاں، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں تمام کی تمام یہ چیزیں ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر انہیں قیامت کے دن بتائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، جو سرگوشیاں انہوں نے کی تھیں اس کی خبر انہیں قیامت کے دن ملے گی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ الم تر، کیا تم نے نہ دیکھا، الی الذین نہوا عن النجوى، کہ جنہیں بری مشاورت سے منع کیا گیا، یعنی سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، ثم یعودون لما نہوا، پھر وہ اسی کی طرف واپس لوٹ آئے جس چیز کا انہیں منع کیا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور آپس میں گناہ میں بڑے اور حد سے بڑے، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جو آپس میں وہ مشورے کرتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے جس کا رب ذوالجلال نے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ مسلمانوں بیٹھ کر جو باتیں سنتے تھے وہ سامنے جا کر یہودیوں کو بتا دیا کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے ان کے خلاف۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ رکھے۔ یعنی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں منافق لوگ، تو وہ الفاظ کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جن سے منع کیا گیا۔ جیسا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو وہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم نعوذ باللہ کہتے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا علم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب کا ارشاد فرماتے، وعلیکم، تمہاری یہ بات تمہاری ہی طرف لوٹ جائے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا جو ہم کہتے ہیں، یعنی ہم سرگوشیاں کرتے ہیں، ہم وہ بات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم نہ ارشاد فرمایا، تو ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوا۔ حسبہم جہنم، تو ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں دھسا دیے جائیں گے، فبئس المصیر، تو وہ کتنا ہی برا انجام ہے۔ منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، کیونکہ منافق سخت ترین کافر کے زمرے میں آتے ہیں۔
کیونکہ وہ بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، دھوکہ اور فریب کے ساتھ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشاورت کرو، آپس میں کوئی گفتگو کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت نہ کرو۔ یعنی جب تم کوئی مشورہ صلاح کر رہے ہو تو اچھی بات کا کرو، بری بات کا نہ کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشاورت کرو۔ یعنی جب بیٹھو آپس میں گفتگو کرنے بیٹھو تو بات کرو کہ ہم یہ نیکی پر عمل کس طرح کر سکتے ہیں، ہم یہ اچھا عمل کیسے کر سکتے ہیں، ہم اچھی تجارت کیسے کر سکتے ہیں۔ ایسی تجارت، ایسے عمل کی مشاورت نہ کرو جس میں بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، بات تو یہی ہے، جو مشورہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی جو تم برے مشورے کرتے ہو آپس میں بیٹھ کر، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ مشاورت کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج ہو، ایمان والے غمگین ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایسی ایسی پلاننگز کر رہے ہیں، ہمیں تباہ کرنے کے لیے ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، رنج ہو۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور ان کو اس مشاورت سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تمہاری مشاورت، بری مشاورت کا اثر پڑ سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو تم چاہے جتنی مشاورتیں کر لو، وبال تو تم پر آنا ہی ہے، لیکن مسلمانوں کا اس پر کچھ فرق نہیں پڑنا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کریں، اللہ کے تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ تو کامل یقین کا اثر یہ ہوگا، اجر یہ ملے گا کہ اگر تم نے کامل یقین رکھا تو چاہے جتنی بھی وہ سازشیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ان سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، بدری صحابہ آئے تو دیکھا کہ مجلس بھری ہوئی تھی اور مجلس میں جگہ نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بدری صحابہ نے سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے لوگوں سے سلام عرض کیا تو لوگوں سے سلام کہا، یعنی اصحاب رسول جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی جواب دیا، لیکن کسی نے جگہ نہ دی، وہ کسی سبب کی وجہ سے انہیں درس میں آنے میں، واعظ و نصیحت سننے میں تاخیر ہو گئی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدری صحابہ تھے، اسلام کی پہلی جنگ، حق و باطل میں جو فرق کرنے والی جنگ تھی اس میں وہ شریک تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کچھ اصحاب سے کہا کہ آپ انہیں جگہ دیں، تو وہ اصحاب بدری صحابہ پھر آگے بیٹھے، لیکن جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا کہا ان پر یہ تھوڑا سا شاک گزرا کہ ہمیں کیوں اٹھایا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اگر تم مجلس میں ہو تو جگہ دے دو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جگہ دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو وسیع کرے گا اور تمہیں جنت میں بے تحاشا جگہ عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کہا جائے
کہ اٹھ کھڑے ہو، رسول اللہ ارشاد فرمائیں کہ تم اٹھ جاؤ، فانشزوا تو تم اٹھ جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمانوں کو بلند کرے گا، اور والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ تمہیں درجات، علم کے درجات کو تمہارے بلند کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں پر خبردار ہے۔ یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کر لو، ان کے حکم کو بجا لاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، تمہاری ایمانوں کو بھی تقویت دے گا، تمہارے علم میں بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے رسول سے کوئی عرض کرنا چاہو، کوئی بات پوچھنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی طرف سے کچھ صدقہ دے دو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگر تم قدرت نہ رکھتے ہو کچھ صدقہ دینے کی تو بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سرگوشی کرنی ہو، کوئی بات کرنی ہو، تو پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار صدقہ کیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسائل دریافت کیے۔ وہ 10 مسائل کیا تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توحید، اور توحید کی شہادت دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی شہادت دینا، یہ وفا ہے۔ پھر عرض کیا فساد کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کفر و شرک یہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام اور قرآن اور ولایت جب تمہیں ملے، یہ حق ہے۔ پھر عرض کیا حیلہ یعنی تدبر کیا ہے؟ تدبیر کیا ہے؟ فرمایا ترک حیلہ، یعنی ہر بات میں حیلہ جو تلاش کرتے ہیں اس کو ترک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر اپنے آپ کو اختیار کرنا، یہ ہے اچھی چیز۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ پھر جناب علی المرتضیٰ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، سچائی اور یقین کے ساتھ، یعنی جو مانگ رہے ہو رب ذوالجلال تمہیں عطا ضرور فرمائے گا۔ پھر عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت، انجام، اچھا انجام رب ذوالجلال سے مانگو۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو، جو شخص حلال کھائے اور سچ بولے تو اس کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ پھر عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت سرور ہے، آخر میں جو سرور ملے گا، جو چین ملے گا وہ جنت ہی میں ملے گا۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا راحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب جناب علی المرتضیٰ ان سوالوں سے فارغ ہوئے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے یہ صدقہ فرمایا اور پھر یہ 10 سوال عرض کیے، اور پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی پھر یہ حکم نہ رہا کہ کوئی صدقہ دے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے جس پر عمل صرف جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کیا تم اس سے ڈرتے ہو کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ یعنی تمہارے پاس مال نہیں ہے کہ تم ہر دفعہ صدقہ دے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکو، حالانکہ تم مشتاق ہو، صحابہ تو مشتاق تھے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے رہیں، ان سے عرض و گزارش کرتے رہیں۔ لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ دینار صدقہ کرنا ہے تو
دینار تو صدقہ نہیں کر سکتے، جو صحابہ اس کو صدقہ کرنے کے قابل نہیں تھے، یعنی اتنا مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی تم سے رجوع فرمائے گا، تمہاری اس بات کو قبول فرمائے گا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم صدقہ نہ دو، تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اگر تم صدقہ دینے پر قادر نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، تم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے احکامات پر قائم رہو، نماز، زکوٰۃ، روزہ، تمام چیزوں کو اپنے اپنے وقتوں پر مکمل طور پر اسے بجا لاؤ۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے غضب فرمایا، یعنی منافقین کو آپ نے نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے، یعنی یہود، نصارہ اور کفار کے دوست ہوئے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے غضب فرمایا۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، نہ مسلمانوں میں سے ہیں نہ کفار میں سے ہیں، بلکہ مذبذبین ان کے درمیان ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک منافق تھا، عبداللہ بن بنتل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا اور مسلمانوں کی باتوں کو یہود کی طرف لے جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زجر کیا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو اس نے قسم کھانا شروع کر دی کہ اللہ کی قسم فلاں میں ایسا نہیں کرتا، میں نے یہ نہیں کہا، یہ کسی نے آپ کو جھوٹی خبر دی ہے۔ تو وہ جانتے ہوئے بھی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تو جو شخص منافق ہے ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی راز و نیاز کی باتیں یہود تک پہنچاتے ہیں اور پھر جب ان کو منع کیا جائے تو وہ قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت سے بچائے، منافق لوگوں سے بچائے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا، فصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے روکتے ہیں، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگوں سے، مسلمانوں سے جھوٹی قسم کھاتے تھے اور ان کو اس جھوٹی قسموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، یعنی بیٹھے تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر منافقت تھی اور وہ لوگوں کے اندر منافقت بھرتے تھے، یعنی گمراہی کرنے کا کہتے تھے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال اور ان کی اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہرگز بے نیاز نہیں کر سکتی، یعنی انہیں کچھ کام نہ آئیں گی، کبھی کچھ کام نہ آئیں گی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، تو وہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے منافق لوگ، کما یحلفون لکم، جیسا کہ وہ تمہارے درمیان قسمیں کھا رہے ہیں، یعنی جس طرح جھوٹی قسمیں دنیا میں کھاتے تھے اسی طرح آخرت میں رب ذوالجلال کے سامنے بھی معاذ اللہ وہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کیا، یعنی یہ
جھوٹی قسمیں کھا کر بھی وہ اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، خبردار بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان غالب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اسے بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ منافقین وہ ہیں جو شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان کا جو گروہ ہے وہی خسارے میں ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ سب سے ذلیل تر لوگ ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب ہو جاؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی قوت والا، عزت والا ہے۔ منافقین چاہے جتنے بھی حربے آزما لیں، کافر جتنے بھی حربے آزما لیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہی غالب آئے گا اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہی بالآخر غالب کرنا ہے، یہ کافروں کے حربے، منافقوں کے حربے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی مومنین سے ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہ پاؤ گے ایسی قوم کو جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر اور وہ دوست رکھیں ان کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ مومنین مسلمانوں کی مثال کیا ہے؟ مومنین اور مسلمانوں کی مثال یہ ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ہر اس شخص سے مخالفت کرتے ہیں، دوستی نہیں رکھتے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دوست صرف اسی کو بنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے، ان کی مخالفت نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو اس کو دوست نہ بنانا۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اور کسی سے اگر بغض رکھنا ہے، عداوت رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے رکھنی ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کبھی دوست نہیں بناتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے والد بھی ہوں، والدین بھی ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، تب بھی ان سے دوستی نہیں رکھتے، ان سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یعنی معیار یہ مقرر کر دیا رب ذوالجلال نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور تمہارے خاندان والے بھی کرتے ہوں تو تم ان کو چھوڑ دو، ان سے قطع تعلق ہو جاؤ، صرف ان سے دوستی رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مخالفت نہیں کرتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو نقش کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل امین کے ذریعے، روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ وہ باغات ایسے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ آہا کیا بیان! اللہ ان سے راضی جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو ان سے مخالفت کرے ان سے قطع تعلق ہو جائے۔ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور اللہ سے وہ بھی راضی۔ یہ
جو صفت ہے یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں بے تحاشا پائی جاتی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر صحابہ کے لیے ہی ارشاد فرمایا کہ صحابیوں سے اللہ راضی اور صحابی اللہ سے راضی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پر جو انعامات نازل فرمائے اس پر بھی وہ راضی ہیں، اور انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالی کے رسول کے فرما برداری کی، ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ رہے، ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سبب سے ان سے بھی راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ کا گروہ وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا خود گروہ یہی فلاح پانے والا ہے، یہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلاح پانے والے گروہ میں شامل فرمائے، شیطان کے گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے، نیک اعمال پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، برے اعمال سے ہمیں ہر دم بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو، اللہ تبارک و تعالی محمود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ساتھ مل کر لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہماری اس لبیک کو قبول فرما، اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا۔ یا الہی دے سعادت حج کی ہم کو بار بار، بار بار میٹھے مدینے کا بھی ہو دیدار عطا، دیدار عطا۔
جب جان بدن سے نکلے، جب جان بدن سے نکلے، کلمہ زباں سے نکلے، نکلے تو یا رسول اللہ کلمہ دل سے نکلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین۔ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، غلطی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری بخشش و مغفرت فرما، مولا کریم ہمیں عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرما، مولا کریم ہمیں بلا حساب کتاب داخل جنت فرما، ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما، مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، مولا کریم جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، مولا کریم ملک پاکستان میں مولا کریم امن و امان کا نفاذ فرما، مولا کریم خوشحالی پیدا فرما، خوشحالی نازل فرما، مولا کریم کاروبار میں وسعت پیدا فرما، مولا کریم ہمیں اپنا محتاج رکھ، غیروں کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما، مولا کریم مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی جلد حاضری نصیب فرما، مولا کریم دیگر مقدس مقامات کی حاضری ہمارا مقدر فرما، مولا کریم شہادت کی موت عطا فرما، جنت الفردوس میں مدفن، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، مولا کریم جتنے بھی بزرگان دین کے اعراض اس ماہ میں ہیں مولا سب کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما، مولا کریم خصوصاً آج جن کا عرس عبد الرحمن بابا، شیخ ابو العباس احمد بغدادی، حیدر الدین راجو قتال علیہ الرحمہ، مولا کریم ان تمام بزرگان دین کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، مولا کریم ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر خیر تجھ سے طلب کرتے ہیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ طلب کرتے ہیں ہر شر سے پناہ عطا فرما، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک سیدی یا خاتم النبیین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو مکین گنبد خضرا، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔